رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر علی قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن MD1 ساؤنڈ کے خصوصی تعاون سے۔ ناظرین الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور 21 رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے آغاز پر ہے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان صاحبان کو کہ جو آج الحمدللہ اعتکاف پر بیٹھے ہیں، اور یقیناً کہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے جو ہے وہ قریب ہیں، اور یہ اعتکاف جو ہے اس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، دنیا کی سب محبتیں چھوڑ کر، دوست احباب اور اپنے رب سے جو ہے وہ ہم کلام ہونا، یہ اس کی بہت بڑی یقیناً سعادت ہے۔ تو یہ بھی علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین میں مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں زینت القراء، فخر القراء، وطن پاکستان کا بڑا ہی خوبصورت نام جناب قاری مبارک علی چراہی صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا انیس الرحمن نقشبندی صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد سرفراز احمد نشاہی صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب بھائی محمد عثمان یعقوب قادری صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین الحمدللہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ آیات بینات سے ہوتا ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ آیات بینات سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب قاری مبارک علی چراہی صاحب سے وہ آیات بینات سے ہمارے قلب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وبشر الصابرين. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین بڑے ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت کی جناب قاری مبارک علی چرہی صاحب تھے. ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد سرفراز احمد نشاہی صاحب، وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، واہ واہ. جی میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان
لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، اور وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، صف عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، صف عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، اور پہچان جن کو نہ ہوگی میرے حسین کی، پہچان جن کو نہ ہوگی میرے حسین کی، سمجھ کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، اور حاکم ہے میرے آقا حاکم ہے، ہم نے حاکم مانا حضور کو، حاکم ہے ہم نے حاکم مانا حضور کو، حاکم کسی بھی اور کو ہم مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم انہیں جانتے نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں گلدستہ پیش کیا جناب بھائی محمد سرفراز احمد نوشاہی صاحب نے۔ ناظرین، میں بڑھتا ہوں علامہ صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، اس دور حاضر میں ختم نبوت کی کتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والقرآن نظاما
و بمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا یہ اس امت پر احسان ہے کہ سرکار نے بطور نبی اس امت کو اپنے لیے پسند فرمایا، اور آپ کا یہ خوبصورت پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان خوبصورت مواقع پہ عوام الناس کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اس کا اردو ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے ہو۔ اگر آپ قبول فرمائیں تو میں اس کا پنجابی میں تھوڑا سا ترجمہ کروں اور اس کا ماحول بنے۔ سرکار نے فرمایا انا احظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ ادھر فرماتے ہیں تمہاری خوش بختی یہ ہے کہ تمہیں میں ملا ہوں۔ اللہ اللہ، تمہاری خوش بختی یہ ہے کہ تمہیں میں ملا ہوں، اور پھر تمہاری خوش بختی یہ ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ یہ اس امت کا اعزاز ہے جو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر آپ نہ عطا فرماتے تو یہ اعزاز اس امت کو نہیں ملنا تھا۔ ہمارے وقت ہیں، وہ کسی نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا تھا نا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، اللہ، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ اگر کوئی اسی جملے کو سمجھ آئے تو بندے کی زندگی ساری مچلتے ہوئے گزر جائے گی۔ بے شک، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ در پہ بلانا اور ہے، اپنا بنانا اور ہے۔ واہ 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 واہ، در پہ بلایا جاتا ہے ان کو جن کو اپنا بنایا جاتا ہے۔ اللہ اپنا بنایا کن کو بنایا؟ بلال حبشی کو اپنا بنایا۔ اللہ، کہاں حبش، کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، اور پھر کمال دیکھیں کہاں پھر کعبے کا چھت، کہاں پر یہ باتیں ہیں۔ واہ واہ، اپنا بنایا، بے شک۔ کہاں پر روم، کہاں پر مکہ، کہاں پہ تجارت، اور کہاں پر مسجد نبوی کا دروازہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں سہیب اس کا رستہ چھوڑ دو، یہ میرا وہ عاشق ہے جس نے میرے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ اللہ، یہ کہاں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ بات یہی ہے، سرکار نے ہمیں چنا، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، حضور کی مہربانی ہے، سرکار نے اس امت کو پسند کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے کر حریم قدس میں اللہ کی جو زیارت کی، اور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کی زیارت کی، تو جب آپ نے رب کے سارے جلوے دیکھے تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ داتا صاحب نے کشف المجوب شریف میں لکھا، داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ نے جب اپنے حبیب علیہ السلام کو دیدار کروایا تو سرکار نے آگے گزارش کی، مولا اب میں نے تیرا دیدار کیا ہے، اب میرا دنیا میں واپس جانے کا دل نہیں کر رہا، دنیا میں مجھے وحشت ہوگی۔ جس نے تیرا نور دیکھا ہے، تیرا نور دیکھنے کے بعد دنیا تنگ سی لگے گی، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ واپس جاؤ، ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس رب کا محمد اتنا سونا ہے وہ خدا کتنا سونا ہوگا۔ جی تو فرمایا کہ محبوب آپ واپس جاؤ۔ اور رہا یہ دیدار والا معاملہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو ہر روز 5 وقت کی نماز میں جب بھی آپ سجدہ کریں گے، جتنا دیدار ہم نے آپ کو مکے سے لے کر اقصیٰ تک، اقصیٰ سے لے کر پھر حریم قدس تک ہم نے اتنی دور بلا کر آپ کو دیدار کروایا ہے، آپ مدینے میں روزانہ سجدہ کریں گے، ہم ہر سجدے میں اتنا دیدار روزانہ عطا کیا کریں گے۔ اللہ اکبر، محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان، عزت، عظمت، رفعت بہت بالا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ ہماری امت کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہ ہماری قوم جو ہے یہ بکی پڑی ہے کھانے کے پیچھے، گلیوں کے پیچھے اور بازاروں کے پیچھے، اس کو سمجھ آنا چاہیے۔ عقیدے کی پختگی اور عقیدہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک ختم نبوت پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں گدھوں کو بھی سمجھ آیا ہے،
اور انہوں نے واضح کر کے کہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا کتنا ضروری ہو چکا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں پہرا دینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. سرکار خیبر سے واپس آ رہے ہیں اور رستے میں آپ کو ایک گدھا ملتا ہے, نام ہے اس کا یزید ابن شہاب. اب اندازہ لگائیں, اس نے اپنا نام بتایا, عرض کی محبوب انا یزید ابن شہاب, میں یزید ہوں شہاب کا بیٹا. پتہ چلا ختم نبوت پر جب پہرا دینا ہوتا ہے تو باپ کا پتہ ہونا لازمی ہوتا ہے. تو کہا یہ محبوب یزید ابن شہاب, میں شہاب کا بیٹا یزید ہوں. فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ عرض کی محبوب میں وہ گدھا ہوں جس کے آباء و اجداد میں سے 60 گدھے ایسے ہوئے ہیں جن کی پشت پر انبیاء نے سواری کی ہے. سبحان اللہ. 60 نبی میرے آباء و اجداد, میرے دادے باپ پردادے پہ, ان پر 60 نبی بیٹھے ہیں. اللہ. محبوب اب سنیں لفظ کیا ہے. محبوب میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں. وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاء, اور آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں. واہ 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 یہ گدھا کہہ رہا سرکار سے. حجت اللہ للعالمین میں امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے محبوب میں اپنی نسل سے آخری ہوں اور آپ نبیوں کے آخری نبی ہیں. تو محبوب میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری پشت پر تشریف فرما ہوں, سواری پسند فرمائیں. اور ساتھ ہی پھر اپنی صفائی پیش کی. محبوب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے, جب میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں, اس وقت سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, اور وہ یہودی جب بھی مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو گرا دیتا تھا. کہا کیوں گراتے تھے؟ عرض کی محبوب میرا عشق گوارا نہیں کرتا جس پشت پر محبوب نے بیٹھنا ہو میں اس پشت کو گندی کروا لوں, میں اس پشت کو کسی سے پلید کروا لوں. یا رسول اللہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا. محبوب وہ مجھے مارتا تھا. کس طرح مارتا تھا وہ بھی بیان کیا. محبوب وہ مجھے کانٹے والی چھریوں سے مارتا تھا. میں نے تکلیف برداشت کی ہے لیکن اپنی پشت کو میں نے پلید ہونے نہیں دیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے میری پشت پر سوار ہونا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غلامی کو قبول کیا. دوسرے لفظوں میں کہیں اس کے عشق کو قبول کیا. سرکار نے اس کے عشق کو قبول کر کے حضور نے اس کا نام یافور رکھا. اور پھر دیکھیں یافور کی ڈیوٹی, جس پر سرکار بیٹھ جائیں, جس جانور پر سرکار بیٹھ جائیں اس کے پاس علم کتنا آتا ہے. سرکار کا علم تو بڑی دور ہے نا, جس جانور پر سرکار بیٹھیں اس کا علم کتنا ہے. محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سواری پہ سوار ہوئے, اب اس کو علم اتنا آتا ہے کہ سرکار نے اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو وہ دراز گوش مبارک, ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب تک سرکار اس پر نہیں بیٹھے تھے وہ گدھا تھا, جب سرکار بیٹھ گئے اب دراز گوش مبارک ہو گیا. اب سرکار کی نسبت کا حیا آ گیا, حضور کی نسبت کا حیا کرنا ہے, ادب کرنا ہے, ادب لازم ہو گیا. اب اس دراز گوش مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلانے بھیجتے, جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لے کے آؤ. اب وہ ایگزیکٹ ڈریس پہ پہنچتا ہے, صحیح ڈریس پہ پہنچتا ہے, اور جا کر اس صحابی کے دروازے پر اپنے سر کے ساتھ دستک دیتا ہے. صحابی باہر آتے ہیں اور یوں چہرہ ہلاتا ہے اور یوں گویا ہوتا ہے, مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے, گویا یوں کہہ رہا ہے صحابی تجھے محبوب بلا رہے ہیں, تجھے سرکار بلا رہے. تو اس دراز گوش نے بھی بتایا ہمیں کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا عام ہے اور دنیا کو بتانا, اس کو باور کرانا کتنا ضروری ہے. اس وقت ہمارے اس دور حاضر میں ختم نبوت کے معاملے پر بڑے ہمارے جوانوں نے جوانیاں قربان کی ہیں. میں نہیں بولا وہ 18 سال کا حافظ جس کی گردن پہ گولی لگی ہوئی ہے اور ڈاکٹر اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیٹا روزہ توڑ لو, تمہارا خون بہت نکل چکا ہے, تم روزہ توڑ لو. اللہ. اگر زبردستی پلانے کی کوشش کی گئی تو اس نے غصے سے پیچھے کیا, کہا نہیں پیچھے کر لو, اسی حالت میں اگر مر گیا تو سرکار مجھے پوچھیں گے یہ کیا ہوا ہے, تو میں عرض کروں گا محبوب ہم نے کہا تھا اس گستاخ سفیر کو نکالو, آگے سے ہمیں گولیاں ماری گئیں. میں نہیں بولا اس حافظ سرفراز کو جس نے اپنی اہلیہ کو آخری وائس میسج چھوڑا اور واضح طور پر بتایا کہ میں جا رہا ہوں ختم نبوت کی جنگ لڑنے, ہو سکتا ہے زندہ نہ ہوں. اس طرح کرنا کہ میری بیٹی کو حضور کے دین کی خادمہ بنانا. سبحان اللہ. یہ ختم نبوت کا حساس معاملہ اتنا حساس ہے کہ بندوں کو اتنا حساس سانس نہیں ہے جتنا حساس بندے کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہے. سانس ٹوٹ دیا ٹوٹ جائے, سانس ٹوٹے گی تو جان جائے گی, اگر ختم نبوت کے معاملے پہ سمجھوتا کر لیا تو ایمان جائے گا.
ایمان چلا گیا تو پھر انسان کے ہاتھ کچھ نہیں، دونوں ہاتھ خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ختم نبوت کے معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس پر ہماری ذاتی آراء ہونی چاہیے، لیکن ان ذاتی آراء سے پہلے ہمیں حضور کو دیکھنا چاہیے۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات، ختم نبوت کا معاملہ اس وقت اتنا جو ہے اہم ہو چکا ہے کہ ابھی چند دن قبل وہ فرانس کا سفیر اور وہ فرانس کا جو خنزیر ہے وہ پھر بولا ہے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس نے پھر ہرزہ سرائی کی ہے۔ ہم بھرپور لہجے میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، لیکن قوم کو بتانا ہوگا کوئی تو ہوگا جو غازی علم و دین بنے گا، کوئی تو ہوگا جو غازی ممتاز بنے گا۔ غازی تنویر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غازی تنویر مدد اللہ علیہ، آپ نے خود سنایا، فرماتے جب گستاخ کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے سنا تمہارے پاس جبریل آتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس جبریل آتا ہے۔ کہا اب کب آئے؟ کہنے لگا آ جائے۔ غازی تنویر کہتے ہیں میں 3 چھرے لگا کے گیا کہ اگر ایک کام نہ آیا گر گیا تو دوسرا، اگر دوسرا کام نہ آیا تو تیسرا۔ میں 3 خنجر ساتھ لے کے گیا کہ آج چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے کہا آج ابھی بتاؤ جبریل تمہارے پاس کب آئے؟ کہنے لگا ابھی آج صبح آئے ہیں۔ غازی تنویر کہتے ہیں میں نے چھرا نکالا، جب میں نے خنجر نکالا تو وہ دیکھ کر کانپ گیا۔ میں نے کہا اب کانپتا کیوں ہے؟ تجھے آج جبریل نے نہیں بتایا کہ آج محمد عربی کے غلام نے آنا ہے؟ تو باتیں یہ ہیں، بے شک ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ جس پر اتنی جانیں گئی ہیں، آخر کوئی یہ حساس ہے تو اتنی جانیں گئی ہیں۔ یہ کسی کے لیڈر پہ بات کرو تو اس کا غصہ 60 کی جو ہے فیصد پہ پہنچ جاتا ہے کہ میرے غصے کو تم نے میرے لیڈر کو بات کیوں کی ہے؟ بھائی اس دنیا میں ایک ہی ریڈ زون ہے اور وہ کملی والے مصطفیٰ کی ذات، اس سے آگے کوئی ریڈ زون نہیں ہے۔ ریڈ زون وہی ہے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین بڑے ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی۔ ناظرین آج دور حاضر میں بھی یہ چیز جاری و ساری ہے، اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر، اسمبلی ہو یا کوئی پارک ہو، اس کے اندر بھی جلسے اور جلوس جاری و ساری ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے جو ہے وہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ لیکن بھائی ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ غور کریں، اگر ہم عاشق رسول ہیں تو اس کا پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر ادھر اذان ہو رہی ہو پھر آپ کا سانگ بند ہونا چاہیے۔ آج بھی جلسوں اور جلوسوں میں یہی چیز پائی جا رہی ہے۔ کریں بھائی، آپ کا جمہوری حق ہے، کریں، لیکن ان کو ڈسٹرب تو نہ کریں جو نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ کم از کم یہ غور کریں کیا وہ ہمارے آواز سے، ہمارے سانگ سے، ہمارے جلسے سے وہ نمازی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے میرا بھائی۔ ان چیزوں پر غور ہمیں کرنا ہوگا، اور اگر ہم سچ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر ہمیں اسلام والے کام کرنے چاہیے، جو اسلام جن چیزوں کا درس دیتا ہے پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ خدا را کہ کاش ہم انگریز کی تعلیمات سے پہلے کسی عالم کے پاس پھٹی کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، ہم نے اللہ کا قرآن سیکھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی شانوں کے جو مقام والی باتیں ہیں وہ سیکھی ہوتی ہم نے، صحابہ کے عقیدے پڑھے ہوتے ہم نے، تو شاید یہ آج یہ چیزیں نہ ملتی۔ ناظرین میں یہاں پر لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ثنا خان کی طرح بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ایک ذات مدینے میں،
اور رحمت کی گٹائیں ہوں، روزے پہ نگاہیں ہوں، اے کاش پھر آ جائیں یہ لمحات مدینے میں۔ ناظرین میں بڑھتا ہوں ثنا خان کی جانب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ جناب بھائی محمد عثمان یعقوب قادری صاحب، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے، اور میرے لج پال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے لج پال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا، ہاں جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اور یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب، ہاں ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اور پھر میسر مجھے دیدار
کھانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب بھائی محمد عثمان یعقوب قادری صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں گلدستہ پیش کیا آپ نے۔ ناظرین، میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور علامہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اعتکاف کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں جو آپ نظر مانتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کے لیے اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف واجب کا حکم ہے اس پر۔ اور جو ہم رمضان میں کرتے ہیں، 20 رمضان سے لے کر آخری روزے تک، طلوع جو ہے قمر عید الفطر تک ہم جو کرتے ہیں، یہ اعتکاف موقدہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور تیسرا ایک قسم ہے جو نفل ہے، اعتکاف نفل اسے کہتے ہیں، کہ آپ جب مسجد میں جائیں تو حکم ہے کہ آپ نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیا کریں۔ ان سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ میں آپ کو رمضان شریف میں جو ہم سنت مسنون اعتکاف کرتے ہیں، اس کی فضیلت بتاؤں۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک مقام پہ اور فرمایا جو بندہ آخری عشر میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اور ایک خندق کتنی چوڑی ہوتی ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، اللہ اتنی چوڑی، اور 3 خندقیں اتنی چوڑی، واللہ بندے کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ واللہ کہ کس لیے؟ اعتکاف کا ایک لغوی معنی ہے رک جانا۔ معتکف مسجد میں عبادت نہ بھی کرے، معتکف مسجد میں عبادات نہ بھی کرے، وہ خالی مسجد میں بیٹھ جائے، وہ جو سانس لے رہا ہے اس کا سانس لینا ہی اس کے لیے سب سے بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ مسجد میں بیٹھنا، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد السمک فی الماء۔ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ المنافق فی المسجد السمک علی الماء، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے، وہ تڑپتی ہے کہ کب وقت آئے کہ میں اندر جاؤں۔ منافق تڑپتا ہے کب وقت ہو میں باہر بھاگوں، اور مومن کہتا ہے کب وقت آئے کہ میں دوبارہ اندر جاؤں۔ اللہ تو مسجد میں سانس لینا ہی اس کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اگر وہ اس پر عبادات کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معتکف رک جاتا ہے مسجد میں، اس کا باہر آنا ختم ہو گیا، باہر آنا منع ہو گیا، اب باہر وہ تیمارداری کر کے ثواب لے سکتا تھا، وہ جو ہے تجارت کر کے ثواب لے سکتا تھا، کسی کی مزاج پرسی کر کے ثواب لے سکتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ اندر رک گیا اور وہ باہر نہیں آ سکتا، مزاج پرسی نہیں کر سکتا اور کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے کام میں نہیں جا سکتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جتنے دن اعتکاف کرے گا ان ساری چیزوں کا ثواب اللہ اس کو ویسے ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ سمجھیں ایڈوانس میں اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف انسان اگر 10 دن کا اعتکاف کر لے، آپ سمجھیں کہ بندہ تمام موذی بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ ہر طرح کی گندی بیماری جو اس کے اندر جس کی اسے لت لگی ہوتی ہے اس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بے شک 10 دن کے بعد وہ جب بندہ نکلتا ہے وہ بندہ صرف بندہ نہیں ہوتا، وہ بندہ خدا بن جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ بندہ خدا بن کے نکلتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں مسجد سے لے کر معتکف جب اپنے گھر جاتا ہے جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ ان قدموں کے صدقے اللہ اس کے اعزاء و کربا کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعتکاف ایک بہت بڑی رمضان شریف کی ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ باقی عبادات اپنی جگہ پر آپ دیکھیں، عام دنوں میں آپ قرآن کا ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا 10 ملتی ہیں. لیکن جب یہی قرآن وہی لیکن مہینہ بدلا، رمضان آیا تو یہی قرآن ایک لفظ پڑھا تو 70 نیکیاں ہو گئی. اللہ اب جو بندہ ایک لفظ پڑھے اس کو رمضان میں 70 نیکیاں مل رہی ہیں. تو پھر آپ سوچیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ، یہ تو سنت اعتکاف ہے نا، مسنون اعتکاف ہے، اگر محلے میں سے ایک بندہ کرے گا تو سارے بری ذمہ، اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر قیامت والے دن سارے جو ہے اس کے جواب دہ ہوں گے، ان سے مواخذہ ہوگا. اور سنت اعتکاف کی یہ شان ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نفل کی اتنی شان ہے تو سنت واجب کا مقام کتنا ہوگا. شعب الایمان میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہتا ہے اور اتنے وقت میں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 2 حج کا ثواب اس کو مغرب سے لے کر عشاء تک مل جاتا ہے. اور جو 10 دن کا کرے پھر اس کے ثواب کا اب اندازہ لگائیے. یہ بہت بڑی اور بڑی اہمیت کی حامل یہ عبادت ہے. آج لاکھوں بندگان خدا اللہ کے گھروں میں اعتکاف کی نیت سے رہائش پذیر ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جب باہر آئیں تو ملک کو اور ملت کے لیے بہتری کا سبب بنائیں. اچھا، تو دوسرا یہ کہ ہماری جو بہنیں ہیں اور مائیں ہیں جو اکثریت تعداد میں نے دیکھا ہے کہ مساجد کے یا مدارس کے اندر جو ہے وہ اعتکاف فرماتی ہیں، ان کے بارے میں شرعی حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. یہ آپ نے جو پوچھا خواتین اسلام کے بارے میں، مستورات کے بارے میں، یہ آپ سمجھیں کہ عورتوں کا اعتکاف ان کے گھر میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے خیمے مسجد نبوی سے آپ نے اٹھوا دیے. آپ نے فرمایا عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں اور اس جگہ پر اعتکاف کریں جس جگہ کو انہوں نے خاص کیا ہوتا ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے. جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں اپنے گھر کا ایک کونا جس کو پاکیزہ رکھا ہوتا ہے اور اس کو مسجد تک کا درجہ دیا ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف نماز ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر جو ہے بغیر نماز کے یا بغیر پاکی کے جانا بھی منع ہوتا ہے. اس جگہ پر اعتکاف کرے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو عورت اللہ کی راہ میں اعتکاف کرتی ہے اور پھر مزے کی بات ہے اپنے گھر میں کرے، فرمایا وہ اپنے گھر میں کرے، سب سے بڑی نعمت اس کے لیے، یہ ہمارے علماء نے لکھا، سب سے بڑی نعمت اللہ اس کو یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کو اولاد نیک عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جس دن وہ اٹھتی ہے جو دعا مانگتی ہے اللہ اس کی قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو جو مساجد میں اعتکاف ہے یہ تو بالکل جو ہے یہ ناجائز ہے، کیونکہ عورت کے معاملات ایسے ہیں کہ شریعت عورت کو مسجد میں جانے سے ان معاملات میں روکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جب وہ اعتکاف کر رہی ہے اور انہی ایام میں اس کے ایام پلیدگی آ جائیں، ایام حیض آ جائیں تو پھر مسجد تو پلید ہو جائے. اس لیے منع فرمایا کہ آپ گھروں میں اعتکاف کریں. اگر کوئی معاذ اللہ ایسا معاملہ بن ہی جاتا ہے تو آپ گھر سے اٹھ کے جو ہے پاکیزگی طہارت حاصل کریں گی اور جو دن آپ بیٹھی ہیں اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. تو عورتوں کے لیے اب مدارس میں بھی ایک نظام شروع ہو گیا، مدارس میں بیٹھتے ہیں. مدارس کی زمین جو ہے، یہ جگہ ہے، وہ اس کے مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی. مدارس میں آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. تو اگر کوئی جو ہیں مستورات میں سے بہتر تو یہی ہے کہ گھر بیٹھے. سرکار نے فرمایا عورت کے لیے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی پاک نے پوچھا، کہا فاطمہ عورت کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ تو مولا علی پاک نے جب یہ سوال کیا تو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا. عرض کرتی ہیں میرے سرتاج عورت کے لیے سب سے بہترین شے یہ ہے کہ وہ زمانے کی نظروں سے چھپ جائے. اللہ. زمانہ کی نظروں سے وہ چھپ جائے. وہ زمانے کی نظروں سے چھپ جائے گی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو چھپا دے گا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو عورت اگر گھر میں کرے تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے. اور اگر مدارس میں ہی ہوتا ہے جہاں پر مستورات کا جامعہ ہے، مدرسہ ہے، تو وہاں پر کر سکتی ہیں. لیکن افضلیت اور جو ہے ان کے لیے مرتبہ زیادہ فضیلت وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کرے تاکہ گھر میں بھی خیر و برکت کا ایک سما پیدا ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا انیس الرحمن نقشبندی صاحب نے آپ نے اعتکاف کے بارے میں جو ہے وہ جو دین نے بتایا اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. ناظرین، اب وقت ہوتا ہے ہماری ٹرانسمیشن کا ختم.
کل انشاءاللہ ایک نئی نشست میں نئی خوبصورتی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عمر علی قادری کو MD1 ساؤنڈ کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان